حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین برس بڑے تھے اور ساتھ کھیلتے تھے۔ دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مذاق طبیعت سپاہ گاری اور شکار افغنی تھا۔ معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، تمام دن شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے روسا سینے حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقہ سے سب کا یارانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے، بیگانوں سے بھی نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے رو در رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 27واں سال تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد وقوف سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس پر چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ بد دل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود بانی اسلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ کارکنان قضا نے کہا، آمد یارے کمام خواستم۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہارے بہنوں اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور اجا چھپا کر، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہولہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بھی خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی اور بہن سے کہا کہ جو کتاب پڑھ رہی تھی ذرا مجھے دینا، دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں۔ بہن نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کتاب کی بے ادبی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، اپنے معبودوں کی قسم کھائی، پڑھ کر ضرور واپس کر دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر ان کی بہن کو کچھ امید ہوئی کہ شاید ان کی ہدایت کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مشرک اور ناپاک ہو اور اس کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ گئے اور غسل کر کے آئے۔ بہن نے ان کو قرآن مجید کے اوراق دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوراق لیے تو سورہ طٰہٰ سامنے تھی۔ ابتدائی حصہ پڑھا اور کہا کہ یہ کلام کس قدر عمدہ اور عزت والا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے یہ سن کر باہر نکل آئے اور ان سے کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ میں نے کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، اے اللہ، حکم بن ہشام ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے اس دین کی مدد فرما۔ عمر، اس نعمت کی قدر کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کا پتہ بتا دو، میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں گا۔ خباب رضی اللہ عنہ نے پتہ بتلایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر وقف تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، وہ مخلصانہ آئے ہیں تو بہتر، ورنہ اسید کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرزلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر پار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا ہو گیا۔
उस वक्त तक अगरचे 40-50 आदमी मुसलमान हो चुके थे, अरब के मशहूर बहादुर हजरत हमजा सैयदुश्शुहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। ताहम मुसलमान अपने फराइज़ मजहबी ऐलानिया नहीं अदा कर सकते थे और काबा में नमाज पढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम के साथ दफ़अतन यह हालत बदल गई। उन्होंने ऐलानिया इस्लाम जाहिर किया और काफिरों ने अव्वल बड़ी शिद्दत की, लेकिन वह साबित कदमी से मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों की जमात के साथ काबा में जाकर नमाज अदा की। हबशा में कमोबेश 83 मुसलमान हिजरत करके गए थे। चंद रोज आराम से गुजरने पाए थे कि यह खबर मशहूर हुई कि कुफ्फार ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यह सुनकर अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने मक्का मुअज़्ज़मा का रुख किया, लेकिन शहर के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि गलत खबर है। इसलिए बाज लोग वापस चले गए और अक्सर छिप कर मक्का में आ गए। इस गलत इत्तला पर आने वालों में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मजून भी थे। वह अरब के कायदे के मुताबिक वलीद बिन मुगीरा के ज्वार और पनाह में दाखिल हुए। उन्होंने जब देखा कि दूसरे मुसलमान जिनको किसी कुरैश सरदार की पनाह हासिल नहीं थी, कुरैश की ज्यादतियों का निशाना बने हुए थे और वह वलीद की पनाह की वजह से आजादी और अमन व अमान के साथ चलते फिरते थे, तो उनकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथी कुरैश की हर तरह की ज्यादतियों का हदफ बने हुए हैं और मैं एक मुशरिक की पनाह की वजह से आजाद फिर रहा हूँ और अपने साथियों का उनकी मुसीबत में शरीक नहीं हूँ। यह मेरी एक बड़ी दीनी कमजोरी और बेगैरती है। यह वलीद के पास गए और कहा कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैं आपका ज्वार आपको वापस करता हूँ, अब आप पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वलीद ने कहा कि मेरे अजीज, क्या मेरी कौम में से किसी ने तुमको कुछ तकलीफ पहुँचाई? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, लेकिन अब मुझे अल्लाह के ज्वार के सिवा किसी का ज्वार गवारा नहीं। वलीद ने कहा, अच्छा बैतुल्लाह के पास जाकर ऐलान कर दो कि तुम अब मेरे ज्वार में नहीं हो और अब मैं बरीउज़ ज़िम्मा हूँ, ताकि मुझ पर तुम्हारी हिफाजत की कोई जिम्मेदारी बाकी न रहे। चुनांचे दोनों बैतुल्लाह की तरफ गए। वलीद ने कहा कि साहिबों, उस्मान मेरा ज्वार मुझे वापस करते हैं। हजरत उस्मान ने कहा कि यह सही है, मैंने वलीद को पूरा वफादार और शरीफ पाया और मुझे उनके ज्वार की कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह के सिवा और किसी की हिमायत में ना रहूं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मजऊन वहां से चले तो कुरैश की एक मजलिस गर्म थी। अरब का एक मशहूर शायर लबीद अपना एक कसीदा सुना रहा था। उसके एक शेर का पहला मिसरा था, अला कुल्ल शैइन मा खलल्लाहु बातिल, यानी अल्लाह के सिवा हर चीज बेहकीकत है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सच है लबीद। तो लबीद ने दूसरा मिसरा पढ़ा, वकुल्लु नईमिन ला मुहालत ज़ाइल, और हर ऐश एक न एक दिन फना होने वाला है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यह गलत, जन्नत का ऐश फना होने वाला नहीं। अरब के सिवा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान उसकी तरदीद के आदी न थे। लबीद ने कहा कि ऐ सरदारानी कुरैश, इससे पहले तो हमारी मजलिस में ऐसी बातें नहीं होती थी। इस तरह के लोग कब से पैदा हो गए हैं जो बरमला तरदीद करते हैं? एक शख्स ने कहा कि कुछ दिनों से हमारे यहाँ कम समझ लोगों की एक जमात पैदा हो गई है जिन्होंने हमारे दीन को तर्क कर दिया है। आप कुछ ख्याल न कीजिए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर कुछ कहा और बात बढ़ी। एक शख्स ने उनके मुंह पर एक तमाचा मारा जिससे उनकी एक आंख जाती रही। वलीद यह सब बैठा देख रहा था। उसने कहा, मेरे अजीज, तुमने ख्वामखा अपनी आंख खोई। अगर तुम मेरी हिमायत में रहते तो क्यों इसकी नौबत आती? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरी दूसरी आंख को भी इस आंख पर रश्क आ रहा है और इसको भी इसकी तमन्ना है कि वलीद ने कहा कि अब भी मौका है, अगर चाहो तो मेरे ज़्वार में आ जाओ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ इनकार कर दिया।